الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. گرامی قدر حضرت پروفیسر خالد شبیر احمد صاحب، برادر محترم جناب عبداللطیف خالد چیمہ صاحب، اکابر احرار، کارکنان احرار، میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، کوئی تفصیلی تقریر کا یہ موقع نہیں ہے، بس اتنا کہنا ہے کہ مجلس احرار اسلام ایک دینی اور تاریخی امانت ہے جو ہمارے اکابر رحمہم اللہ نے ہمارے سپرد کی، اور میں سلام پیش کرتا ہوں احرار کارکنوں کو، ان کی وفاؤں کو، ان کی استقامت کو، ان کے ایثار اور قربانی کو، کہ جنہوں نے اس پرچم کو بلند رکھا، اور وہ نصب العین جو ہمارے لیے آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ ختم نبوت، ناموس اصحاب و ازواج رسول علیہم الرضوان، یہ وہ نصب العین ہے، اس کا تحفظ، اس کی دعوت اور اس کی تبلیغ جو ہمیں اپنے اکابر سے ورثے میں ملا. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اس کو سنبھالے ہوئے ہیں، اللہ کی توفیق سے اسی نہج پر ہیں، اسی راستے پر ہیں، اور ہمیں اپنی منزل کے بارے میں ایک لمحے کے لیے بھی کبھی شک نہیں ہوا کہ ہم کہیں بھٹک رہے ہیں یا غلط راستے پر ہیں. ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، اور قیامت کے دن اپنے اکابر رحمہم اللہ کی روحوں کے سامنے ہم شرمندہ نہیں ہوں گے. ہم فخر کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ جو ذمہ داری، جو مشن آپ ہمیں سونپ کر گئے تھے، ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق اس پر چلنے کی کوشش کی اور اس کی حفاظت کی، ہم نے پوری محنت کی ہے الحمدللہ. زمانے کی ہوائیں بھی ٹکراتی رہی ہیں ہم سے، نہ اپنوں نے کمی کی نہ غیروں نے کوئی کمی کی، لیکن کمال یہی ہے کہ اس ماحول کے اندر صدا بلند رکھنا، پرچم کو بلند رکھنا، اپنے عزائم کو بلند رکھنا، اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا، یہی اجتماعیت ہے. اور آپ احرار کارکنوں سے میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک اپنے اندر جماعت کی عصبیت پیدا نہیں کریں گے، جماعت باقی نہیں رہتی. یہ وہی جماعتی عصبیت ہے
کہ جس نے آپ کو آج تک زندہ جاوید رکھا ہوا ہے، اور وہ عصبیت دین کی بنیاد پر ہے، وہ عصبیت جماعت کے منشور کے مطابق ہے، وہ عصبیت ہمارے اکابر کی لازوال جد و جہد اور شہدائے ختم نبوت کے خون کا تقاضا ہے کہ ہم اس سے ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ مجھے آج قائد احرار جانشین امیر شریعت امام السید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فرمان یاد آ رہا ہے کہ میرا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ میں نے احرار کارکنوں کو چند نام نہاد تقدس معابوں کی کلوخ برداری کے لیے ہمیشہ کے لیے منع کر دیا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم نے جن لوگوں کو دیکھا، جن کو سن لیا، جن کی صحبتوں سے فیض اٹھا لیا، وہ ایسے روشن چراغ تھے کہ ان کے سامنے کوئی چراغ نہیں جل سکتا۔ اپنے اندر یہ عصبیت پیدا کرو، دائیں بائیں کی الٹی سیدھی آوازوں سے اور تند و تیز ہواؤں سے کبھی بھی متاثر نہ ہو۔ طوفان آتے ہیں، آندھیاں اٹھتی ہیں، سب کچھ گزر جاتا ہے، لیکن جو لوگ اپنے عزم، اپنے نصب العین اور اپنے مشن کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ تذکرہ ہو رہا تھا اکابر کا، کس کس کا نام لوں؟ یہ انہی کا فیض ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 1965-66 کا دور ہے، جانشین امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ مجھے انگلی پکڑ کے مجلس احرار کے اجتماع میں لے کے گئے تھے اور دکھایا تھا کہ یہ مدبر احرار ماسٹر تاج الدین انصاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زیارت کر لو۔ یہ مجلس احرار اسلام کے صدر مولانا عبید اللہ احرار ہیں، ان کو دیکھ لو، ان کو سن لو۔ اور حضرت محسن احرار ابن امیر شریعت مولانا سید عطاء المحسن بخاری، وہ ہمیں انگلی پکڑ پکڑ کے ساتھ لے کے جاتے تھے لاہور کی احرار کانفرنس میں، ملتان کی احرار کانفرنس میں۔ حضرت ابن امیر شریعت مولانا سید عطاء المومن بخاری، حضرت پیر جی سید عطاء المحمن بخاری رحمہم اللہ۔ تو بچپن سے ہمیں اس سرخ لباسی سے شناسا بھی کیا، آشنا بھی کیا، مقصد اور نصب العین اس سے متعارف کرایا اور زندگی گزارنے کا ایک راستہ دکھایا اور ایک چلن دیا ہمیں پوری استقامت کے ساتھ۔ تو ہمارے سامنے وہ پوری تاریخ ہے۔ آج ہمارے درمیان جو سب سے سینئر بزرگ ہیں حضرت پروفیسر خالد شبیر احمد صاحب ہیں، میں بھی اپنے آپ کو ان کے سامنے وہی بچہ سمجھتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم ان کی انگلی پکڑ کے ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کی رہنمائی میں اور ان کی تدبیر میں، ان کی ہدایات میں، اور انشاءاللہ یہ سفر کامیابی سے طے ہوگا۔ حضرت پیر جی سید عطاء المحمن بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت یاد آتے ہیں اس کے سنگ بنیاد سے لے کر، اور گزشتہ برس آخری مرتبہ اس کانفرنس میں تشریف لائے اور جس کیفیت میں آئے آپ نے مشاہدہ کیا، تو بہت یاد آتے ہیں۔ تو وہ اس لیے یاد نہیں آتے کہ ہمارے بزرگ تھے، ان کی استقامت، ان کا عمل، ان کا عزم، ان کی جرأت، ان کی بہادری، ان کی محبت، ان کا اخلاص، یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ان کے اس سچے اور سچے اور کھرے کردار کے سامنے ہم اپنے آپ کو سرنگوں کر دیں اور ان کے بتائے ہوئے اس راستے پر ہم پوری استقامت سے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ وہ یاد آتے تو ہیں اور اکثر یاد آتے ہیں ہمیں، تو اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتے ہیں۔ ہاں، شورش مرحوم نے امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہا تھا، ہم نے ان کو تو نہیں سنا، بس دیکھا ہے، لیکن آج ہم اپنے عظیم قائد، عظیم رہبر، عظیم مرشد حضرت پیر جی سید عطاء المحمن بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے اس شعر کو
گنگنا رہے ہیں، اور یقیناً ان کی یاد سے ہمارے دلوں میں چراغ احرار جلتا رہے گا، اور اس کی روشنی سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تحریک ختم نبوت جو ہے اس کو جلا ملتی رہے گی، احرار کا پیغام آگے پہنچتا رہے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ یہی پیغام لے کر جانا ہے کہ ہم نے اپنے مقصد اور نصب العین کے ساتھ وفا کرنی ہے۔ جو ذمہ داری ہم ناتواں لوگوں کے کندھوں پر آ گئی ہے تو اس کو ہم فرض سمجھ کر نبھائیں گے۔ یہ کو ہمارے لیے تکبر اور غرور کی بات نہیں ہے۔ ہمارے اکابر تو ان ذمہ داریوں سے بچتے تھے، ہمیشہ پیچھے ہٹتے تھے کہ ہم مسئول نہ ہوں، کسی کے سامنے جواب دہ نہ ہوں، لیکن یہ ایک بھاری ذمہ داری ہے، بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ دعا فرمائیں گے، آپ کی دعاؤں کی برکت سے، ان بزرگوں کی دعاؤں اور سرپرستی میں ہم اس عالم کو لے کر آگے بڑھتے رہیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔